اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان آج قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، جن کا لقب ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، انہی کے زمانے میں ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی سیرت میں جگہ جگہ پہ مصیبتوں سے ٹکراتے ہوئے، امتحان سے گزرتے ہوئے ایک بہترین آپ کو سبق سیکھنے کا موقع ملے گا کہ حالات کتنے بدتر سے بدتر تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں مصیبتوں کا سامنا کیے، کس انداز میں ظلم و ستم کو برداشت کیے، تنے تنہا کس انداز میں حالات سے ٹکرائے اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نمرود اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، دنیا میں حکومت تو کر ہی رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اپنی پرستش کروانے لگا تھا، اپنی پوجا کروا رہا تھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمکا ہے، جس ستارے کی چمک سے سارے ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے۔ کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ نجومی، وہ کاہن کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا، جو تیرا ستیہ ناش کر دے گا۔ اتنا سننے کے بعد حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور جتنی عورتیں پریگننٹ تھیں سب اعلان کروا دیتا ہے کہ سب اپنے اپنے حمل کو ضائع کروا دے، فیملی پلاننگ کروا دے، وہ حمل جو ہے، بچہ جو ہے پیٹ میں خراب کروا دے۔ اتنا بھیانک دور تھا۔ ایسے بھیانک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ حاملہ تھی۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچے قتل ہوئے، ہزاروں بچے ماں کے پیٹ میں مارے بھی گئے۔ اور یہی ٹھیک ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ فرعون نے بھی خواب ایسا ہی دیکھا تھا، وہ بھی یہی حکم دیا تھا۔ اس وقت بھی بچے بہت سارے مارے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے تھے، ماں کے پیٹ میں بچے مارے جا رہے تھے، میاں بیوی الگ رہ رہے تھے۔ ایک پوائنٹ کی بات حضرت دماغ میں آئی کہ جب بچے لڑکے قتل ہو رہے تھے، جب بچے مارے جا رہے تھے، جب لڑکوں کی قربانی دی جا رہی تھی، لڑکے قربان ہو رہے تھے، لڑکے مارے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کلیم اللہ کو بھیجا، کبھی خلیل اللہ کو بھیجا۔ مگر جب بیٹیاں ماری جانے لگی، جب بیٹیاں دفن ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو کہا کہ اب خلیل اللہ اور کلیم اللہ نہ جائیں گے تو حبیب اللہ آ جائیں گے جو بیٹیوں کی حفاظت کریں گے۔ ایسا بھیانک وقت تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ حاملہ ہوئی، کم عمر کی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا۔
جب وقت ولادت قریب آیا، بچہ پیدا ہونے کا وقت جو تھا وہ قریب آیا، تو وہ جگہ تلاش کرنے لگی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ مصیبتوں کا سامنا کس انداز میں کیے۔ ماں کے پیٹ میں ابھی چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ بے شمار بچے ماں کے پیٹ میں مارے جا رہے ہیں، ان کی ماں حاملہ ہے۔ مگر یہیں پہ یہ بھی سبق آپ سیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرنا اگر وہ چاہ لیتا ہے تو ساری باطل طاقتیں ایک طرف، مدد الہی ایک طرف، پوری دنیا کی باطل طاقتیں مل کر کے بھی ایک بندہ مومن کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ ان کی ماں سوچنے لگی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ پہاڑوں والا راستہ اختیار کرتی ہے، جاتی ہے، ایک غار میں بیٹھ جاتے ہے، گفے میں بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ وہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، اس کے بعد پتھروں سے ڈھانک کر کے آپ چلے آتے اپنے گھر پہ۔ اپنے شوہر طارق کو بتاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو جو تھے حضرت طارق، ان کو بتاتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی چھپا کر رکھنا، یہ راز کی بات ہے، اگر نمرود کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بچے کو قتل کروا دے گا، مار دے گا، ابھی چھپا کے رکھنا، کسی سے کچھ نہ بتا دو۔ کچھ نہیں بتاتی ہے، کبھی کبھی وقت نکال کر جاتی ہے، دودھ پلا کر چلی آتی ہے۔ کتنا بھیانک وقت تھا، بیٹا پیدا ہوا ہے، غار میں چھپا کر کے رکھ دی ہے۔ کوئی ماں سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن اپنے بیٹے کی جدائی نہیں برداشت کرے گی۔ کتنا بھیانک وقت تھا، غار میں بیٹا ہے، وقت نکال کر جاتی ہے، دودھ پلا کر آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا انگلی چوس رہا ہے، انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری تھا، انگلی سے دودھ نکل رہا تھا۔ جیسے ہی یہ قریب پہنچتی، تعجب میں پڑھتی ہے، اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے بول پڑتے ہیں، امی جان کیا بات ہے، آپ تعجب میں پڑے ہیں؟ پکار اٹھتی ہے کہ ابھی آپ کی عمر چند دن کی، آپ بول بھی رہے ہیں، آپ بات بھی کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، امی ایک سوال کروں؟ ان کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹے بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ امی یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ سمجھ جاتی ہے رب کا معنی ہے پالنے والا، کفایت کرنے والا، کفالت کرنے والا، کفیل جو ہوتا ہے اس کو بھی رب ہی کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی وہ مراد لی، کہا کہ آپ کے ابو ہیں، انہی کے کفالت میں میں ہوں، وہی میری سارے اخراجات پورے کرتے ہیں، تو وہی ہے۔ فرماتے ہیں پھر ان کا رب کون ہے؟ بس یہ خاموش ہو جاتی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بچے نے آج کلام کیا، مجھ سے باتیں کی ہیں۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ابھی تو چند دن کے وہ باتیں کر رہے، کہا ہاں باتیں بھی کیے اور ان کی انگلی سے دودھ کا چشمہ بھی جاری ہوا، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے دل و دماغ کو انہوں نے جھنجھلا کر رکھ دیا۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے میں نمرود نے خواب دیکھا، اب اور ہی کسی کو نہیں بتانا۔ تھوڑے مہینے اور گزرے، وہ غار سے نکل کر آئے اور اپنے چچا آزر جس کا نام قرآن میں آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش کر مورتی بناتے ہو اور بازاروں میں لے جا کر بیچتے ہو، اور انہی مورتیوں کی پوجا بھی لوگ کرتے ہیں، یہ کیا کھلی گمراہی میں تم لوگ ڈوبے ہوئے ہو۔ تنے تنہا کر کے اپنے چچا کی اصلاح کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہیں سے ایک پوائنٹ کی بات معلوم ہوئی کہ اصلاح اپنے گھر سے شروع کرو، جو اپنے گھر میں خرابی ہے پہلے اس کو ختم کرو، تب باہر نکل کر اصلاح کرنا۔ یہ نہیں کہ گھر میں سب بے نمازی اور تم لوگوں کو نماز کی دعوت دو، ایسا نہیں کہ تم گھر میں بیٹھ کر کے سارے لوگوں کے سامنے سیریل دیکھو اور باہر نکل کر تم لوگوں کو سیریل دیکھنے سے منع کرو، ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے سب تم لوگ بیٹھ کر کے چغلی غیبت کرو، شراب نوشی کرو اور باہر ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرو۔ پہلے گھر میں اصلاح کرو، دیکھو کہ گھر میں کیا کیا کمی ہے، اپنے گھر میں سارے لوگوں کی اصلاح کرو، اس کے بعد باہر نکل کر سینہ تان کر لوگوں کی اصلاح کرو، ورنہ لوگ تانا بھی دیں گے،
کہ پہلے اپنے گھر کا جائزہ تو لے لو. یہی تو ہوا ہے نا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے تو محلے میں جا کر کے نہیں اعلان کیے, بازاروں میں جا کر کے بعد میں اعلان کیے ہیں. پہلے آ کر کے اپنے دوستوں میں اعلان کیے, اور آپ کے دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لایا, بیوی میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان لایا, آپ کے گھر کے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایمان لایا. میرے آقا نے بھی یہی دعوت دیا کہ تبلیغ کرنا ہے تو پہلے گھر سے شروع کرو. گھر والے اگر سدھر جائیں گے تو باہر والے خود ہی سدھر. اگر سبوں کے گھر والے سدھر جائیں اور سب اپنے اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی فکر کر لیں تو کسی کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. میرے گھر والے میرے ذریعے سے سدھریں گے, آپ کے گھر والے آپ کے ذریعے سے سدھریں گے, تو سب تو گھر والا ہی ہے نا, باہر والا تو کوئی ہے نا. سب تو کسی نہ کسی گھر کا مالک ہے. تو سب اگر اپنے اپنے گھر کی فکر کر لیں تو اتنا چیخنا چلانا نہیں پڑے گا, اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑے گی. سبوں کو اگر اپنے گھر کی فکر رہے گی تو پورا ہندوستان کیا پوری دنیا سدھر جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے چچا سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے, سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کی قوم بھی, چھوڑیے اس کو, ایک اللہ کی عبادت کیجیے. یہاں بھی مصیبت کھڑی. اب سارے لوگ ایک طرف, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے والدین ایک طرف. بات نمرود تک پہنچی, لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. مصیبتوں کا سامنا کس انداز میں کیے, پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی غار میں رہے, باہر نکلے چچا سے مقابلہ کیے تو بائیکاٹ کر دیے گئے, سب کچھ بند, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب بند. اب جلانے کی دھمکی, اور صرف دھمکی ہی نہیں, آگ میں ڈال بھی دیے گئے. جلانا تھا ایک انسان کو, ایک خلیل اللہ کو, 40 ہاتھ لمبا, 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 35 گز اونچا, اتنا بڑا آتش کدہ تیار کیا گیا تھا. جلانا تھا ایک کو, 40 گز لمبا, ایک گز میں کم سے کم دو ہاتھ ہوتے ہیں, 2 یا 2.5 ہاتھ, تو 40 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 35 گز اونچا, اتنا بڑا آتش کدہ. پورے شہر والے لکڑیاں ڈال رہے تھے, یہاں تک کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ بھی منت مانگتے تھے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی وہاں ڈالوں گا. اور ایک بڑھیا کا واقعہ بھی ہے, اس کی طبیعت خراب تھی تو اس نے منت مانگا تھا کہ میں صحیح ہو جاؤں گی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے میں بھی لکڑیاں وہاں ڈالوں گی. وہ بھی لکڑی صحیح ہوئی, وہ بھی لکڑی وہاں ڈالتی ہے. اتنا بڑا آتش کدہ بنانے کے بعد جب آگ لگائی گئی تو آگ کے شعلے جب بھڑکے تو آسمان سے باتیں کرنے لگے. اتنا بڑا آتش کدہ میں جب آگ لگے گی تو اس کے قریب کو جا پائیں گے, نہیں جا پائیں گے نا. اس قدر آگ کے شعلے بھڑکنے لگے کہ اس کے ارد گرد جانا تو درکنار, اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر پاتا. جلانا ہے مگر پھر بھی لوگ کانپ رہے تھے, کیونکہ انہیں فکر تھی کہ جن کو ڈالنا ہے ان کے دل میں ایمان کی دولت ہے. ساری دولت ایک طرف, یہ دولت ایک طرف. مسلمانوں اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو, تمہیں چاروں طرف سے نہیں ہزاروں طرف سے دھمکیاں اگر دی جائے تو کچھ پرواہ مت کرنا. چاہے گولی کی دھمکی دی جائے, چاہے بم بارود کی دھمکی دی جائے, چاہے بھگانے کی دھمکی دی جائے, چاہے جلانے کی دھمکی دی جائے, چاہے بوٹیاں کر دینے کی دھمکی دی جائے, ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو تیری نگاہوں کے سامنے کاٹ کر رکھ دیا جائے, تیرے بیان بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے, مگر کچھ غم مت کرنا. تم ناز کرنا اس دولت میں جو تیرے سینوں میں ہے. ساری دولت ایک طرف, ایمان کی دولت ایک طرف, ساری دولتیں ہیچ ہو جاتی ہے, وہ عظیم دولت ایمان ہے.
ایمان کی دولت تھی، سارے لوگوں کو خوف تھا، ہمت نہیں کام کر رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ ڈالے کیسے، اب آگ تو لگا دی ہم لوگ، آگ کے شعلے تو بھڑک رہے، اب ہم لوگ کون کس طرح ڈالا ہے، کون قریب جا کر کے آگ میں ڈالے۔ تو منجنیق اس وقت سب سے پہلے منجنیق جو بنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، جس سے گولے وغیرہ، بارود وغیرہ اور پتھر وغیرہ جو پھینکے جاتے تھے پرانے جنگوں میں، آج بہت کم استعمال ہوتا ہے منجنیق۔ کچھ لوگ گلیل وغیرہ جو بچے کھیلتے ہیں اسی ٹائپ کی منجنیق بناتے تھے، اور بہت دور اگر کوئی چیز پھینکنی ہوتی تھی تو منجنیق کے ذریعے سے وہ چیز پھینکی جاتی تھی۔ شیطان نے آ کر کے مشورہ دیا کہ اس طرح ایک چیز بناؤ اور اس میں باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کو پھینکو۔ آگ میں ڈالا گیا، رب کا حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، خبردار اے آگ اگر ابراہیم کا ایک بال بھی جلا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے پہ لوگوں نے مجبور کیا، رب کا بھی حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں۔ آپ اپنے ملک عراق سے ہجرت کر گئے، راستے میں جگہ جگہ پہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 120 سال ہو گئی تھی۔ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کی عمر تقریباً 90 برس ہو گئی تھی، گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کس انداز میں مصیبتوں کا سامنا کی۔ آج کے دور میں اگر کسی کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے تو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، کیسے کیسے باباؤں کے پاس اور کیسے کیسے بے شرک و بدعت والے کام کرنے لگتے ہیں۔ عمر شریف 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، اتنی لمبی عمر کے بعد گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی کم ہی عمر تھی، رب کا حکم ہوا ان دونوں کو چھوڑ آؤ سنسان بیابان ویران زمین میں۔ مصیبتوں کا سامنا کس انداز میں کیا، جہاں پیدا ہوئے وہاں کس انداز میں مصیبتوں کو برداشت کیا۔ آگ میں ڈالے گئے، ہجرت بھی کر دی، سب کچھ چھوڑ دیے۔ اتنی لمبی عمر کے بعد بچہ پیدا ہوا، ابھی دودھ ہی پی رہا تھا بچہ، حکم ہوا دونوں کو چھوڑ دو۔ آپ دونوں کو چھوڑ دیے اسی جگہ پہ جہاں صفا اور مروہ پہاڑ ہے، اسی جگہ پہ چھوڑے۔ کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی گھر، کوئی گھر کا نام و نشان نہیں تھا۔ پانی کھجور جو لے کر کے آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا لے کر کے گئی تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ بچہ تڑپنے لگا، ماں بھی تڑپ رہی تھی، اور دونوں کے طرف سے جو چشمہ جاری ہوا اسی کا نام زمزم ہے، اسی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ حکم ہوا دونوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ بڑے ہوئے 7-8 سال کے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کے ہوئے، حکم ہوا کہ قربانی کرو۔ کس انداز میں مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک طرف ان کے واقعے کو پڑھتا ہوں اور اس دور میں ایک طرف شہر فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بھی بچے، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، فقیہ بنے گا، امام بنے گا۔ شہر فلسطین میں رہنے والے بچے کیا خواب دیکھتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی خواب نہیں دیکھتے ہوں گے۔ وہ تو ناشتہ اگر کرتے ہیں تو وہ انہیں یہ بھی بھروسہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا ہم سب ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ انہیں بچوں کی اسکول کی فکر نہیں، کالج یونیورسٹی کی فکر نہیں۔ ان کے بچے اگر کہیں پارک میں گھومنے جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اس پارک میں گھوم رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے اسی پارک میں میری قبر بھی بنے گی، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ بڑے سے لے کر کے بچے تک، بوڑھے سے لے کر کے جوان تک، عورت مرد، سب مصیبتوں کا سامنا اس انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور ایک طرف فلسطینی مسلمانوں کو آپ پڑھیں کہ کس انداز میں قدم قدم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ڈٹ کر کس انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں۔
ان کے خون میں صبر و استقامت کی طاقت اگر رب کائنات عطا نہیں کرتا، ان کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتے تو اب تک نہ جانے کہاں ہجرت کر کے چلے گئے ہوتے، مگر انہیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو مسجد اقصیٰ کی فکر ہے، فکر ہے تو بیت المقدس کی فکر ہے، فکر ہے تو قبلہ اول کی فکر ہے، ورنہ ان کے پاس بھی اتنی طاقت ہے، وہ ہجرت کر کے ہندوستان آ سکتی ہیں، وہ چاہیں گے تو دوسری جگہ جا سکتی ہیں، وہ چاہیں گے تو کہیں اور جا سکتی ہیں، اپنی زندگی بچا سکتی ہیں، مگر وہ ارادہ کر لی کہ سب کچھ ہم چھوڑ سکتے ہیں، قبلہ اول کو کبھی چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے، زندہ رہیں گے تب بھی اسی شہر میں رہیں گے، دفن ہوں گے تب بھی اسی شہر میں ہوں گے۔ حضرات، ایک پوائنٹ کی بات کہ مسلمانوں تمہیں زندگی دی گئی ہے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے، پراپرٹی اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف پراپرٹی اکٹھا کر رہے ہیں، مال و دولت اکٹھا کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کفن میں جیب بھی نہیں رہتا، اور قبر میں کوئی کباڑ، کوئی الماری بھی نہیں، وہاں تجوری بھی نہیں ہے، سب یہیں چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، پھر اندھیری رات، اس لیے حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت پیدا کرو، اس انداز میں زندگی گزارو کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آنے والی نسلیں مثال بنا کر ہمیں اور آپ کو پیش کریں۔